ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پتہ کتنا سمجھا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ جن دشمنان اسلام کو یہ علم ہے کہ اگر مسلمان قرآن کو سمجھ گیا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمارے معاشرے میں ذہن سازی ایسی کی ہے کہ قرآن والے سے نفرت کی جاتی ہے، عالم کو مولوی کو برا کہا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت ہے کرکٹ کا میچ آپ 4 گھنٹے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑا ہونے پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن نماز اگر 2 ایتا کاری نے ود پڑھ لی تو بات چودی خیر نہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، صدق اللہ العظیم۔ ایسی نہ کوئی چیز میں نے جہاں میں دیکھی جو تاثیر میں نے قرآن میں دیکھی، قرآن میں میں نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات احتشام، آج انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ کے علاقہ میں پچھلے دنوں میں نے اس خالق حقیقی کی کاریگری، اس کی خالقیت بیان کی تھی، تو انشاءاللہ تعالی اس خالق و مالک نے اس کائنات کے نظام کو بنایا، چلایا، بسایا، تو اس کاریگر نے اس نظام کی بہتری کے لیے کچھ ہدایات بھی فرمائی ہیں۔ آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مینول ڈسکرپشن، یعنی ہدایت نامہ۔ آپ موبائل لیں، ساتھ کتاب ملے گی، آپ واشنگ مشین لیں، ساتھ کتاب ملے گی، آپ جوسر مشین لیں، ساتھ کتاب ملے گی، آپ کوئی بھی چیز لیں، آپ کو ساتھ ایک ہدایت نامہ ملتا ہے۔ اس کے اوپر لکھا کیا ہے، اس کو چلانے کا طریقہ، اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ، اس چیز کو صاف کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری مشینری بنائی جس کو میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ اس نے یہ مشینری بنا کے اس نے بھی ساتھ ایک مینول ڈسکرپشن عطا کیا ہے، ایک ہدایت نامہ، ایک کتاب ساتھ بھیجی ہے۔ جس طرح دنیا کا کاریگر کوئی کاریگری کرے، کوئی چیز بنائے، کوئی آلہ بنائے، کوئی مشین بنائے، کوئی موبائل بنائے، کوئی بائک بنائے، کوئی کار بنائے، ساتھ ایک کتاب دیتا ہے کہ اس کو صاف ایسے کرنا ہے، اس کو استعمال ایسے کرنا ہے، اس کو دھوپ پہ نہیں رکھنا، اس کو اتنی لمٹ تک ہیٹ دینی ہے، لکھا ملتا ہے نا۔ تو جس نے یہ مشین بنائی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے ساتھ ایک مینول ڈسکرپشن دیا ہے
ایک ہدایت نامہ عطا کیا ہے، اور وہ ہدایت نامہ جس کو ہم نے بلا دیا ہے، جس کو ہم بھول چکے ہیں، کلام الہی کتاب اللہ، وہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ ہم نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں۔ جس نے یہ جسم، یہ مشینری، یہ کائنات بنائی ہے، اس نے کائنات کی بہتری کے لیے، کائنات کے نظام کو بہتر چلانے کے لیے ساتھ ہدایت نامہ دیا ہے۔ اگر آج ہم جگہ جگہ در بدر ذلیل ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہدایت نامے کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے ہدایت نامے کو سمجھا ہی نہیں۔ کلام الہی، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی شان کیا کہنے ہیں۔ جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی سب نبیوں سے اعلیٰ، جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ سب فرشتوں سے اعلیٰ، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر سب شہروں سے اعلیٰ، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ، اور جس امت پہ نازل ہوا وہ امت سب امتوں سے اعلیٰ۔ لیکن ہم نے اس کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے مقام کو جانا۔ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس کتاب کی پاور کیا ہے، طاقت کیا ہے۔ اسلام کا دشمن غیر مسلم لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑی قوت، ایک بہت بڑی پاور ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اس کو سمجھ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ قرآن مجید ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ ایک کافر لکھتا ہے، آئنسٹائن نام ہے، اس نے کہا مسلمانوں کے پاس ایک پاور ایسی موجود ہے، ایک قوت ایسی موجود ہے۔ تم کسی ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہو، جو طاقت، جو پاور، جو قوت مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اگر آج وہ اسے سمجھ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ ہمیں سمجھنے دیتے نہیں۔ ان کو پتا ہے اگر یہ قرآن کو سمجھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے؟ انہوں نے دنیا پہ بتایا کہ انگلش بولن والا بڑا وڈا ہوندا ہے، وہ بڑی پرسنالٹی ہوندی ہے، وہ بڑا عظیم بندہ ہوندا ہے، وہ دا بڑا حیا کیتا جاندا ہے، وہ دی بڑی عزت کیتی جاندی ہے، وہ دا بڑا احترام کیتا جاندا ہے۔ جنوں دو لفظ انگلش دے آندے ہون اونوں ہر بندہ سلوٹ ماردا ہے، وہ بڑا پاورفل بندہ ہوندا ہے۔ جدوں ساڈی اے ذہنیت بن گئی پھر اسی قرآن تو دور ہو کے انگلش دے مگر لگ گئے۔ انہوں نے بنائی کیوں؟ کہ اگر یہ قرآن سمجھ گئے تو انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور چیز، سانو انہاں مصروف ہی انہاں کیتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے۔ مصروف کیسے کیا ہے؟ ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے۔ تو میرے بھائی، اس موبائل پہ میں کسی ایپ کو چلاتا ہوں، چلاتا چلا جاؤں، مجھے پیسے کس چیز کے ملتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ کیوں دیتا ہے؟ ہر نوجوان اسی چیز پہ لگا ہوا ہے۔ موبائل استعمال کریں، پیسے کمائیں، گیم کھیلیں، پیسے کمائیں، فلاں ایپ استعمال کریں، پیسے کمائیں، سنیپ چیٹ چلائیں، پیسے چلائیں، ٹک ٹاک چلائیں، پیسے کمائیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ کیوں دیتا ہے؟ کیا مطلب ہے دینے کا؟ کہ ہر نوجوان یہیں پہ مصروف ہو جائے، کوئی قرآن کھول کے نہ دیکھے۔ تو ہم آج کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی کہیں پہ، کبھی کہیں پہ، کبھی بیماریاں، کبھی مصائب مصیبتیں، کبھی کس طرح کی آزمائشیں، کبھی کس طرح کی آزمائشیں۔ لیکن جو ہمارے پاس ہدایت نامہ ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے
بہترین وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے، افضل وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے۔ لیکن ہم اعلیٰ بننا چاہتے نہیں، اپنی اولاد کو اعلیٰ بنانا چاہتے نہیں۔ ہماری ذہنیت کیا ہے؟ دنیا کی دولت۔ ایک عورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر شکوہ کرنے لگی، شکایت کرنے لگی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، میرا خاوند کوئی کام نہیں کرتا، حالات بڑے مشکل ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، وہ کوئی ہنر نہیں جانتا، کوئی کام نہیں جانتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تیرے خاوند کو قرآن آتا ہے؟ کہنے لگی جی کچھ کچھ آتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا و کائنات کی سب سے بڑی دولت تیرے خاوند کے پاس ہے، لیکن ہم اس دولت کو لینا چاہتے نہیں، ہم خریدنا چاہتے نہیں۔ وہ عورت گھر گئی، اپنے خاوند کو کہا وضو کر تے قرآن پڑھنا شروع کر، کہ زبان امام الانبیاء دی ہوئے، زبان نبوت ہوئے تے فرمائے کہ ساری دولت ہی یہ ہے تے قرآن پڑھیے تے رحمتاں دا نزول نہ ہوئے، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر گئی ہے، وضو کیا ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، کچھ دن گزرے ہیں، پھر واپس آتی ہے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اللہ نے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، لیکن اسی کہنے جنہوں قرآن پڑھایا ہوئے کھائے گا کتوں؟ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں، ہم قرآن کی عظمت کو، مقام کو، شان کو، اس کی پاور کو، اس کی قوت کو جانتے ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ مینول ڈسکرپشن ہدایت نامہ ہے، آج بھی قرآن کا ایک ایک حکم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں اس رب کی حکمت نظر آئے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہے، غیر مسلم ڈاکٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، مقالہ لکھا ہے، ریسرچ کی ہے، اس نے ریسرچ کس چیز پہ کی ہے؟ کینسر پہ۔ اور اس نے دنیا والوں کو کہا کہ میں نے بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی میڈیسن کے، میں نے کینسر کا علاج تلاش کیا ہے۔ دنیا والوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے کیسے علاج تلاش کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے میں نے کینسر کی وجہ تلاش کی ہے، اس کے بعد میں نے اس کا تدارک پیش کیا ہے، تو یہی اس کا علاج ہے۔ کہنے لگا کینسر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں موجود گندے مادے جو ہوتے ہیں، گندی چیزیں جسم کے کسی حصے میں جمع ہو جاتی ہیں، جب کسی حصے میں جمع ہو جائیں وہاں پہ کینسر پیدا ہوتا ہے، یعنی گندگی جہاں پہ جسم کے حصے میں اکٹھی ہو جائے وہ کینسر بنتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر علاج کیا ہے؟ یہ تو کینسر کی وجہ ہے۔ اس نے کہا اگر انسان کا جسم کچھ وقت تک بھوکا رہے نا، اس کا جو پیٹ ہے وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، اس کو جو ملے گا اس نے کھانا ہے۔ اگر جسم بھوکا رہے گا تو یہ پیٹ اس کے یہ گندی چیزیں، یہ گندے بیکٹیریا، یہ گندے مادے جو ہیں جو کسی جسم کے کسی حصے میں کھڑے ہوں، وہ پیٹ ان کو بھی کھا کے ضائع کر دے گا۔ کہا اچھا پھر بھوکا کتنا رہنا ہے؟ ہفتے میں 1 دن بھوکا رہ لیا کریں؟ کہا نہیں۔ کہا ہفتے میں 3 دن بھوکا رہ لیا کریں؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ مہینے میں 10 دن بھوکا رہ لیں؟ کہا نہیں۔ تو پوچھا بھوکا رہنا کیسے ہے؟ کینسر کے خاتمے کے لیے۔ تو اس نے کہا اگر 1 سال میں 1 مہینہ بندہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے نا تو کینسر کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کی کتاب نہیں پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو، رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ جس نے یہ مشین بنائی ہے اس نے صفائی کا انتظام کیا ہے یا نہیں کیا؟ جانتا ہے نا وہ کاریگر، اس کی حکمت ہے یا نہیں؟ تو حضرات، ہم نے اس ہدایت نامے کو پڑھا نہیں، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ ایک اور مثال کے ساتھ بات واضح کروں۔ ایک بندہ ہے، اس کے جسم میں پتھریاں بن گئی، بڑی دور دراز تک بھاگا کہ کہیں سے علاج ہو جائے، لیکن کہیں سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ہر جگہ سے جواب ملا، حکماء نے، ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ جائیں، جو 4 دن ہے اپنے گھر میں آرام کریں، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن جدو بندے نو ہر پاسے مار پیندی ہے نا، پھر رب یاد آتا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے تو مسجد میں آیا ہے۔ مسجد میں ایک بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھنے لگا، ان سے کہنے لگا، رونے لگا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میری یہ بیماری ہے، اس کا کہیں سے علاج ہی نہیں مل رہا۔ بزرگ فرمانے لگے، او تو قرآن چوں علاج لبے ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا قرآن کو پڑھیے، میرا یقین ہے کہ اس کتاب میں تیری بیماری کا علاج ضرور ملے گا، یہ حکمت والی کتاب ہے۔ اس نے اب کتاب کو، کلام الہی کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ سمجھ کے پڑھنا شروع کیا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک مقام پہ پہنچا۔ وہ پتہ کون سا مقام ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پھر سوچا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اور میریاں پتھریاں تے شے کوئی نہیں۔ اگر یہ کتاب پہاڑوں پہ نازل ہو جائے، وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، تو میری پتھریاں کیا ہیں؟ اب اس نے طلب شفا بطور دعا کلام الہی کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ وہ قرآن پڑھتا چلا گیا تو یہ پتھریاں ختم ہوتی چلی گئی۔ یہ اس کتاب کی پاور ہے، یہ اس کتاب کی حکمت ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہم نے اس کے مقام کو جانا نہیں۔ اور دوسری طرف جو مقام، جو عظمت، جو شان ہم نے اس کتاب کو دیا ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں، سب کہیں گے کرتے ہیں۔ قرآن سے پیار نہیں کرتے، صرف جذبات ہیں۔ ہم قرآن سے پیار نہیں کرتے، صرف جذبات ہیں۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا؟ کیسی کرتے ہیں؟ اگر آپ کہیں پہ پردیس میں ہیں، آپ کے باپ کا، آپ کی ماں کا کوئی میسج آ جائے، کوئی لیٹر آ جائے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی ان پڑھ بندہ ہوئے تے ماں دا خط جائے انہوں پردیس چ، خط ویکھ کے بے چینی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی کہ پتہ نہیں ماں نے لکھیا کی ہے، تو کی کرے گا؟ خط اٹھائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، اور مینوں دسی میری ماں نے لکھیا کیا ہے۔ کیوں؟ ماں کے ساتھ محبت ہے۔ کبھی اللہ کے خط کو بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ پھر اللہ سے محبت کیسی ہے؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہو؟ کرتے ہو محبت تو آداب وفا بھی سیکھو۔ فارغ وقت کی بے قراری کو محبت نہیں کہتے۔ یہ ہماری محبت ہے قرآن سے، یہ ہماری محبت ہے۔ حضرات ذرا اس سے بھی آگے بڑھیے، ہماری قرآن سے محبت کیسی ہے؟ ہمارے جذبات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اگر اس معاشرے میں کوئی قرآن کی توہین کر دے، ہم اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں۔ جڑا والا میں یہ پچھلے دنوں کیا ہوا تھا، کسی عیسائی نے قرآن کی توہین کی تھی نا، عیسائیوں کی پوری بستی تباہ کر دی مسلمان۔ کیوں؟ جذبات تھے کہ ہماری کتاب، ہمیں قرآن سے محبت،
یہی وجہ تھی نا. اگر آج کوئی آپ کے اس صحرا میں کھڑا ہو کے، ان مٹی کے ٹیلوں اور ٹبوں میں کھڑا ہو کے ایک بک مٹی کی اٹھا کے قرآن پہ ڈالے، آپ چھوڑیں گے اس کو؟ نہیں چھوڑیں گے. پکی بات ہے. پہلے روزے کنہ نے قرآن چکیا سی جڑا پچھلے روزیاں دا بند پیا سی تے اتے کٹا بھی آیا سی؟ تھا نا گھر میں قرآن، جو پچھلے رمضان میں کھولا تھا پھر بند کر کے رکھا ہے. پورا سال کسی نے دیکھا نہیں، پورا سال کسی نے صاف نہیں کیا. ہے ایسی کتابیں، ایسے قرآن گھروں میں پڑے ہیں نا جو ایک سال بعد رمضان میں کھولے جاتے ہیں. جو مٹی اس پہ پڑی ہے اس کی سزا کس کو دینی ہے اب یہ بتائیں. جو صحرا میں کھڑا ہو کے مٹی ڈالے اس کو تو آپ قتل کر دیں گے. اپنے آپ میں دیکھو نا ہم کتنی محبت کرتے ہیں. ہم نے قرآن کو کتنا سینے سے لگایا ہے، ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے، ہم نے قرآن کو کیا مقام دیا ہے، ہم نے قرآن کو کیا عظمت دی ہے، ہم نے اس کی شان کو کس حد تک سمجھا ہے. ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم قرآن کو پڑھنے والے سے نفرت، سنانے والے سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام مصلی پہ کھڑا ہو، کنے بندے امام نہ محبت کر دینے؟ چند. یہ تو ویلا ایک کاری ہے. یہی چیز ہے جن لوگوں کو یہ علم ہے، جن دشمنان اسلام کو یہ علم ہے کہ اگر مسلمان قرآن کو سمجھ گیا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمارے معاشرے میں ذہن سازی ایسی کی ہے کہ قرآن والے سے نفرت کی جاتی ہے. عالم کو، مولوی کو برا کہا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. حقیقت ہے کسی عالم سے، کسی مولوی سے، مولوی چھوڑے کسی داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، میرا خیال ہے کوئی چینل نہیں میڈیا دا جڑا پیچھے رہندا ہو. سب کہیں گے مولوی نے آ کم کرتا ہے، مولوی نے آ جرم کیتا ہے، مولوی نے آ گناہ کیتا ہے. اگر وہی جرم، وہی گناہ یونیورسٹیز میں ہو، وہی گناہ کالجز میں ہو، سکولوں میں ہو، پارکوں میں ہو، روڈوں پہ ہو، سریعام ہو، تو کوئی پوچھتا نہیں. لیکن کسی عالم پہ، کسی مدرسے کے طالب علم پہ الزام بھی لگے تو میڈیا سارا اعلان کرتا ہے. کیوں؟ کہ معاشرہ علماء سے متنفر ہو، معاشرہ مدارس سے متنفر ہو. یہی وجہ ہے تو آج ہم متنفر ہیں. ہمارا معاشرہ متنفر ہے مولوی سے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قاری، امام مسجد، خطیب مسجد نہیں بنانا چاہتا اس دور میں. یہ حقیقت ہے، یہ المیہ ہے. کیوں؟ یہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کتنا؟ مولوی دی کیڑا تھے عزت ہے. لیکن مولوی کا مقام پتہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ امام سجدے میں ہو، جو پہلے سر اٹھائے وہ اس بات سے ڈر جائے کہ اس کی شکل بدل کے گدھے کی بنا دی جائے. یہ مقام ہے امام کا، یہ مقام ہے قرآن والے کا کہ اس سے پہلے سر اٹھانے کی سزا بھی کتنی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بیٹے کو امام کیوں بنائیں؟ ہر باپ کی خواہش ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہو، میرا بیٹا انجینئر ہو، میرا بیٹا دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز ہو، میرا بیٹا دنیا کی بڑی کرسی پہ آئے. لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ کرسی منبر رسول ہے، دنیا کی سب سے اعلیٰ سیٹ مصلی مصطفیٰ ہے، کہ جہاں پہ کوئی مقتدی پہل کرے اس کو سزا رب کبریا دیتا ہے. تو ہم نے اس کتاب کو کتنا سمجھا ہے، ہم نے اس کے مقام کو کتنا سمجھا ہے. ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، کتنی محبت. قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. کتنے بندے ہوں تراویاں کتنے منٹ کھڑا ہونا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ، اتنے منٹس کی ہوتی ہے نا تراویح. کوئی کھڑا ہو سکتا، اس دور میں کوئی کھڑا ہوتا، چند پرانے بابے دو چاروں بھی ادھے بہ کے ادھے کھلو گے. ایسے ہی ہے نا.
لیکن اگر یہاں پہ کرکٹ میچ لگا ہو، میچ 3 گھنٹے کا ہو، کوئی تھکدا دسو کا کون تھکدا ہے؟ پھر محبت قرآن سے ہے یا کرکٹ سے؟ پھر قرآن کو کیا مقام دیا ہے؟ پھر کیسی محبت کی ہے آپ نے قرآن سے کہ کرکٹ کا میچ آپ 4 گھنٹے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑا ہونے پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے. لیکن نماز اگر 2 ایتا کاری نے ود پڑھ لیا تو بات چودی خیر نہیں. میں ایک جگہ تے جماعت کرائی تے سلام پھیریا تے بابا کہندا پت انہاں تے انہاں بھی قرآن دے وچ ہی ہے. کیا مطلب کہ چھوٹی سورت قرآن کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، قرآن سننے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن سننے کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، نماز میں مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا کا کوئی کام کرنا پڑ جائے ہم سارا دن کھڑے ہو سکتے. یہ مقام ہم نے قرآن کو دیا ہے. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم دنیا داری کے پیچھے. ہر باپ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا دنیا دار ہو، دنیا کا بڑا ہو. دنیاوی تعلیم سکھاتے ہیں یا نہیں سکھاتے؟ کدی کسی سکول والے نے آ کے اعلان کیتا ہے 7 بجے تو پہلے بچے سکول بھیجنے؟ کیا کبھی اعلان؟ لیکن قرآن والا کاری سپیکر کھول کے لگا ہوندا ہے چھیتی چھیتی بچیاں نو بھیج دیو. اس سے بڑی قرآن کی توہین کیا ہے کہ انگلش سیکھنی ہو، ماں فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے، قرآن پڑھنا ہو تو قاری بار بار سپیکر آن کر کے اعلان کرتا ہے کہ اٹھے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں. اس سے بڑی قرآن کی توہین کیا ہوگی؟ یہ کیسی محبت قرآن سے؟ سکول کے پیپر ہو تو ماں کس ٹائم اٹھتی ہے؟ بیٹا لیٹ نہ ہو جائے، بیٹی لیٹ نہ ہو جائے. ہوتا ہے ایسے یا نہیں؟ کتنی فکر ہوتی ہے ماں باپ کو دنیاوی تعلیم کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے ماں باپ جان دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرواتے ہیں. لیکن وہی باپ جو اس بیٹے کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، ساری زندگی کماتا ہے، ساری زندگی اپنا آپ اس بیٹے پہ، اس بیٹی پہ قربان کر دیتا ہے. باپ محنت کرتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اپنے افسروں کی باتیں سنتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. بڑے اور بوس کی گالیاں سنتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. مالک اور نیک کی باتیں سنتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اپنا پسینہ بہاتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اپنی جان قربان کر دیتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. لیکن ایک وقت آتا ہے اسی باپ کی میت جو اس اولاد کے لیے مرا ہو، اس اولاد کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہو، اس باپ کی میت آگے پڑی ہوتی ہے. وہی بیٹا جس کی بغل میں دنیا کی ڈگریاں تو ہوں گی، وہی بیٹا جو دنیا کے کسی عہدے پہ فائز تو ہوگا، وہی بیٹا جو دنیا کی کسی کرسی پہ موجود تو ہوگا، وہی بیٹا جس کے پاس دنیا کا کوئی عہدہ تو ہوگا، وہی بیٹا جس کے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز کی ڈگریاں تو ہوں گی. اسی باپ نے، جس بیٹے کے لیے اس باپ نے اپنی جان دی ہے، جس بیٹے کی فیسیں دیتے وہ باپ اپنی جان پیش کر دیتا ہے، وہی بیٹا نماز جنازہ کی سطروں میں کھڑا ہے، لیکن نماز جنازہ کی دعائیں آتی نہیں. لیکن نماز جنازہ کی دعائیں آتی نہیں. باپ نے قربانی کس کے لیے دی؟ اس بیٹے کے لیے. ماں فجر سے پہلے اٹھی تو اس بیٹے کے لیے جس نے سکول ٹائم سے جانا تھا. باپ نے اگر محنت کی تو اس بیٹے کے لیے جس نے سکول ٹائم پہ جانا تھا، جس کی دنیاوی تعلیم کا مسئلہ تھا. آج باپ اس بیٹے کے لیے محنت کرتا اس دنیا سے جاتا ہے، ماں اس بیٹے کے لیے محنت کرتی اس دنیا سے جاتی ہے. وہ بیٹا دنیا دار تو ہے، لیکن افسوس کہ اس بیٹے کو اپنے ماں باپ کے لیے نماز جنازہ کی دعائیں بھی نہیں آتی ہوں گی. اگر وہی بیٹا کسی مدرسے میں پڑھا ہو تو پھر، اگر وہی بیٹا حافظ ہوا تو پھر، اگر وہی بیٹا عالم ہوا، جو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی نا باپ کے لیے، رو کے میت سامنے ہوگی. جو اس کے دل سے دعائیں نکلے گی نا ماں کے لیے،
میت ماں کے سامنے ہوگی. جو دعائیں ماں باپ کے لیے وہ کر سکتا ہے کوئی دوسرا عالم مانگ سکتا نہیں. دل کی جس گہرائی سے باپ اور ماں کے لیے بیٹے کی دعا نکل سکتی ہے کسی اور کی نکل سکتی. جب بیٹے کو دعا ہی نہیں آتی ہوگی تو دعا کرے گا کون؟ اور آج کل تو بیٹے باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. دیکھا ہوگا اولڈ ایج ہوم کا ماحول کیسا ہے. مائیں روتی ہیں وہاں پہ, باپ روتے ہیں وہاں پہ. اکثر میں نے سنا ہے کئی مائیں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا 4 سال ہو گئے چھڈ کے گیا ہے تو مینوں لین نہیں آیا. ابھی چند دن پہلے میں نے سنا ایک ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا پہلے عید پہ ملنے آتا تھا, اب عید پہ بھی نہیں آتا. جس ماں نے اس بیٹے کے لیے ٹائم سے اٹھ کے روٹیاں بنائی تھی, جس باپ نے اس بیٹے کے لیے دنیا کے ہر بندے کی باتیں سنی تھی, جس باپ نے اس بیٹے کے لیے دنیا کا بوجھ اٹھایا تھا, وہی باپ ہے. کہتے ہیں نا رکھ دو اور بوجھ آج میری کمر پہ. باپ کیا کہتا ہے؟ رکھ دو اور بوجھ آج میری کمر پہ, آج میرے بیٹے نے کوئی خواہش کی ہے. بیٹے کی خواہش ہو تو باپ مزدوری چ وزن بہتا چک لینا جے. لیکن وہی باپ جب بڑھاپے میں آئے تو بیٹا اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے آتا ہے. کب؟ جب بیٹا دنیا دار ہو. اولڈ ایج ہوم جائیں, کبھی چکر لگائیں وہاں پہ, دیکھیں کون بیٹے ہیں جو ماں باپ کو وہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں والے ہوں گے, بڑے بڑے بنگلوں والے ہوں گے, بڑے بڑے گھروں والے ہوں گے, بڑے بڑے دنیا کے عہدیدار ہوں گے, بڑے بڑے افسران ہوں گے. اس باپ نے بھی بڑی تمناؤں سے, بڑی امیدوں سے, بڑی حسرتوں سے اس بیٹے کو آفیسر بنایا ہوگا کہ بڑھاپے میں باپ کا سہارا بنے گا. لیکن اسی باپ نے اگر سوچا ہوتا کہ آخرت میں بھی باپ کا سہارا بنانا ہے تو وہ پھر دنیا کی باتوں میں نہ آتا, پھر اس بیٹے کو دین کا علم سکھاتا, قرآن کا علم سکھاتا. اور قرآن کسی عام بندے نے نہیں کہا, اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی زبان ہے, فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر کون ہے؟ دنیا کا افسر نہیں, جو ٹوٹے مسلح پہ بیٹھ کے قرآن سکھاتا ہے نا, میرے نبی نے اس کو اعلیٰ کہا ہے, اس کو افضل کہا ہے, اس کو بڑا کہا ہے. تو ہم کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں. ہم نے قرآن کو پتہ کتنا سمجھا ہے. میں کہا کرتا ہوں آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. جیسے کشتی میں بیٹھنے والا سمندر کی گہرائی کو جانتا نہیں, ہم نے قرآن کو ایسے ہی سمجھا, ہم اس کی گہرائی کو نہیں جانتے. ہم نے قرآن کو کیسے کتنا سمجھا ہے, بس چوم لو سر سے لگا لو, کتے رولا بن گیا کو پھٹا پہ گیا تو قرآن چک لے. ہم نے قرآن کو اتنا سمجھا ہے. بیٹی کو رخصت کیا ہے تو بیٹی کے سر پہ قرآن اٹھا دے. ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگے قرآن چک کے تیدے سر تے کر دے. اگر اسی بیٹی کو اسی قرآن سے سکھایا ہوتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اگر اسی بیٹی کو واقیموا الصلاۃ کا درس دیا ہوتا, اگر اسی بیٹی کو اسی قرآن سے شرم و حیا کا درس دیا ہوتا, اگر اسی بیٹی کو اسی قرآن سے ماں باپ سے حسن سلوک کا درس دیا ہوتا, اگر اسی بیٹی کو اسی قرآن سے اپنے سے بڑوں سے چھوٹوں سے ہر کسی سے صلہ رحمی کا درس دیا ہوتا, تو کبھی بیٹی اگلے گھر جا کے بھی پریشان نہ ہوتی. اگر اسی بیٹی کو اسی قرآن سے شرم و حیا کا درس ملا ہوتا تو وہ بیٹی کبھی آپ کی عزت کو بازاروں میں تار تار نہ کرواتی.
دیکھا ہے آپ نے ماحول، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ قسم چکنی ہوئے تے قرآن لے آؤ، روڑا پہ گیا تے قرآن لے آؤ، بیٹی رخصت کرن لگے ہو تے سر تے قرآن رکھ دیو۔ ہم نے قرآن کو یہاں تک ہی سمجھا ہے، ہم نے اس کی پاور کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی شان کو، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو، اس کی عظمت کو ہم نے جانا ہی نہیں۔ یہ قرآن آیا کہاں سے، آیا کیسے، ہم نے جانا ہی نہیں۔ یہ لے کے کون آیا ہے، آیا کس امت پہ ہے، آیا کس مطلب کے لیے ہے، ہم جانتے نہیں۔ جب ہم نے اس کو چھوڑا ہے، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ جب آپ قرآن کو چھوڑیں گے، جب آپ حدیث کو چھوڑیں گے، جب آپ قرآن سے دور ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ مصیبتوں کا سامنا کریں گے، پھر آپ گمراہ ہوں گے، پھر آپ غلط راستے اختیار کریں گے۔ آج ہم جگہ جگہ پہ ذلیل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہم نے ہدایت کے سرچشمے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس قرآن میں ہدایت، اس قرآن، اس کی تاثیر، اس میں ہدایت، قرآن میں نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت جوان ہیں، کتنے پاورفل ہیں، کتنے بہادر ہیں، کتنے دلیر ہیں، کتنے سخت جوشیلے ہیں۔ بہن کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، دروازے میں کھڑے ہیں، بہن گھر میں قرآن پڑھتی ہے، چند الفاظ کان میں پڑے ہیں، وہی پتھر دل، وہی عمر، وہی جوشیلا عمر، وہی بہادر عمر، وہی بہن کے لیے قتل کا ارادہ لے کے آنے والا عمر، وہی بہن کو مارنے والا عمر، چند الفاظ کانوں میں پڑے ہیں تو کیا کہا ہے، پہنے منوں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ وہ قرآن ہے، ہم نے اس قرآن کو سمجھا۔ نجاشی کون ہے؟ بادشاہ ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں سنی تھی قاری صاحب؟ سورۃ مریم چند آیات سنی ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا کہ جس نبی پہ نازل ہوا ہے مجھے اس کے پاس لے کے جائے، میں پھر کلمہ پڑھتا ہوں۔ نہیں، قرآن کی تاثیر ہے، مجھے ابھی کلمہ پڑھائیں، ابھی کلمہ پڑھائیں، مجھے ابھی مسلمان کریں، مجھے ابھی اس نبی کا مرید کریں جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ لیکن ہم اس کتاب کو سمجھے نہیں، ہم نے رکھا ہے گھروں میں سجاوٹ کے لیے، دکھانے کے لیے۔ ہم نے تو اس رمضان میں کھولا ہے، دوبارہ صاف بھی نہیں کرنا، پورا رمضان بند پڑا رہے۔ ہمارے بچوں نے سیکھنا ہو تو قاری آپ کی منتیں کرتے ہیں، او پاجی اٹھا کے بچیاں نو بھیج دیا جے ذرا جلدی۔ لیکن وہیں پہ سکول کا معاملہ ہو، گاڑی بھی ٹائم پہ آتی ہے، ڈرائیور بھی لیٹ نہیں ہوتا، رکشے والا بھی لیٹ نہیں ہوتا، سکول والے گھر میں لینے بھی نہیں آتے، بلکہ وہ ہزاروں فیسیں بھی لیتے ہیں۔ قاری نو تے 10,000 دے رہا ہے، وہ بھی ہزار کر کے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو اتنا سستا سمجھا ہے، ناؤز باللہ۔ ہم نے قرآن کی یہ عزت کی ہے، یہ احترام کیا ہے، یہ قدر کی ہے قرآن کی، یہ محبت ہے قرآن سے۔ آج ہمارا معاشرہ کہیں پہ تلاوت لگی ہو قرآن کی، ہم اپنا شور بند کرتے، اپنی باتیں بند کرتے نہیں۔ ہم کمرے میں بیٹھے، باہر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، ہم خود خاموش نہیں ہوتے بلکہ دروازہ بند کر دیتے ہیں، ایک بار تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اسی اندر رولا پایا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ یہ مقام ہم نے قرآن کو دیا ہے۔ تو یہی قرآن تھا جس نے ابھی قاری صاحب بیان کر رہے تھے، کن لوگوں کو ہدایت دی؟ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یہی قرآن تھا کن لوگوں کو ہدایت دی؟ جن کے جھگڑے صدیوں تک ختم نہیں ہوتے تھے،
یہی قرآن تھا کن کو ہدایت دی؟ جو شراب نوشی کرتے تھے۔ یہی قرآن تھا کن لوگوں کو ہدایت دی؟ جو جوئے کے گڑھ تھے، انہی لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آیا تو قرآن۔ اگر آج ہم صراط مستقیم سے اترتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کوئی باپ چاہتا ہی نہیں کہ میرا بیٹا حافظ ہو، میرا بیٹا قاری ہو، میرا بیٹا عالم ہو، میرا بیٹا کسی مدرسے میں پڑھے۔ کوئی باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا مصلی کا امام ہو۔ اور ہم نے قرآن کو کیا مقام دیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک بندہ پاکستان کا فخر ہے، میں بھی مانتا ہوں، پاکستان کا نام روشن کیا ہے اولمپکس میں، وہ ارشد ندیم غالباً نام ہے۔ کتنے لوگوں نے انعامات سے نوازا ہے اس کو، کسی نے اس کو گاڑی دے دی، کسی نے اس کا ساری زندگی کے لیے پیٹرول فری کر دیا، کسی نے اس کو لاکھوں کے انعامات سے نوازا۔ ملے ہیں انعامات یا نہیں؟ لیکن ایک وہ قاری ہے، قاری ابو بکر، جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے کلام الہی کی تلاوت میں، جس نے پوزیشن لی ہے، جو جیتا ہے اس کتاب کی تلاوت میں، اس کو کسی نے انعام دیا نہیں۔ دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی بڑا، کوئی سائنسدان، کوئی ٹیچر، کوئی انجینئر، کوئی ذہن سازی کرنے والا بڑا ذہین و فطین کوئی ہو، کوئی سامنے آئے، منظر عام پہ آئے تو سارے میڈیا چینل اس کو دکھاتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بڑا ذہین ہے۔ میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے شوز میں بلایا جاتا ہے، یہ بچہ بڑا ذہین ہے، یہ بچہ گلاں بڑیاں کردا ہے۔ اور پیچھے جے ایک علی حیدر غالباً نام سی، جنہیں پولیس والے نو ککڑ گواچن دی شکایت لاتی سی، میڈیا نے اس کو اٹھایا تھا۔ لیکن ایک وہ بچہ ہے جس نے ابھی گجرانوالہ میں 29 دن میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے۔ کسی نے آپ کو بتایا؟ کسی چینل نے دکھایا؟ کسی نے سوشل میڈیا پہ دکھایا؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر اس کو میڈیا پہ دکھائیں گے لوگوں کا قرآن سیکھنے میں رجحان ہوگا، پھر مسلمان قرآن سیکھیں گے۔ جب قرآن سیکھ گئے پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو حضرات آئیے فیصلہ کیجئے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی دنیا کی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے مدارس کا انتخاب کیجئے، اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کے لیے مدارس کا انتخاب کیجئے، اپنے بیٹوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے مدارس کا انتخاب کیجئے، اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے مدارس کا انتخاب کیجئے۔ حضرات ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں باپ کو بیٹے کی مستقبل کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ مستقبل میں کھائے گا کہاں سے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا قرآن پہ یقین بھی نہیں ہے، حدیث پہ یقین بھی نہیں۔ جو میں نے حدیث بیان کی کہ عورت امام الانبیاء کے پاس شکایت لے کے آئی ہے، جب امام الانبیاء نے کہہ دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے، اس نے مان لیا، اس کا یقین کامل تھا کہ زبان نبوت نے کہا ہے تو اب یہاں سے نقصان ہو سکتا نہیں۔ تو زبان نبوت نے ہمارے لیے بھی کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے۔ تو حضرات قرآن میں دولت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پاک کلام میں، اس حکمت والی کتاب میں ہدایت، شفا، ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں، آپ کو ہر بیماری کا علاج ملے گا اس کتاب سے۔ سائنس آج یہاں پہ پہنچی ہے، قرآن نے ہزاروں سال پہلے وہ علم بتا دیا ہے۔ سائنس جو آج ڈھونڈ رہی ہے قرآن میں وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، زبان نبوت نے وہ اعلان پہلے سے کیا ہوا ہے، سائنس آج اعتراف کرتی ہے۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے،
کہ اسلام اور سائنس، قرآن اور سائنس کے اعترافات انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو پھر کبھی بیان کریں گے، قرآن اور سائنس۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سے حقیقی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کو چومنے کی بجائے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اٹھا کے بیٹی کے سر پہ کرنے کی بجائے بیٹی کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔